اللہ عز و جل کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یا اللہ عز و جل کی صفات کی طرح کسی اور میں وہی صفات ماننا شرک ہے۔ جیسے اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہے، یا اللہ عز و جل ذاتی طور پر سننے والا ہے، کسی اور کے لیے ذاتی طور پر سننے کا عقیدہ رکھنا صفات میں شرک ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کی بعض صفات انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور عام بندوں کے لیے بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ عز و جل اپنی 2 صفات ذکر فرماتا ہے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور دوسرے مقام پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی صفات ذکر فرمائیں، رؤوف الرحیم۔ یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی صفات ذاتی، لامحدود اور ہمیشہ سے ہیں، یعنی کسی کی پیدا کردہ نہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عطائی، یعنی اللہ عز و جل کی عطا کردہ، محدود اور حادث، یعنی اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل اپنی صفات ذکر فرماتا ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ یہی 2 صفات بندوں کے لیے یوں ذکر فرمائی، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ بھی یقیناً صفات میں شرک نہیں، کیونکہ بندوں کی صفات عطائی، محدود اور حادث ہیں۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے شرک لازم نہیں آتا۔